السلام علیکم دوستو، میں ہوں ناصر علی، ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، سیما حیدر کو ہم مسلسل اپنے 10 ماہ سے ایکسپوز کر رہے ہیں، کیونکہ وہ غیر قانونی طور پر 4 بچوں کو لے کر پاکستان سے بھاگ گئی۔ غلام حیدر کا سارا کچھ بیچ کر، سارا کچھ ذلیل و خوار ہو کر یہاں سے گئی ہے۔ ناظرین، اب وہاں پر انڈیا میں جا کر پاکستان کے خلاف بکواس کی جو اس نے، وہ تمام باتیں آپ کے سب کے سامنے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو ہر اپڈیٹ سے آگاہ کرتے رہے ہیں اور مسلسل آپ کو تقریباً ہر اس کے اپڈیٹ کے بارے میں ہم بتاتے ہیں۔ ناظرین، اس کو یہ بات ہماری بہت بری لگنے شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان جس طرح سے اس نے ہمارے پاکستان کے خلاف بیان دیا، مرد آباد کے نعرے لگائے، دل کو آوازار کیا۔ ناظرین، ہم اس مکار عورت سے ہمارا کوئی ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی ذاتی سے مقصد ہے۔ صرف اور صرف ہماری آواز تمام بچوں کے لیے، ان بچوں کے لیے ہے جن کو وہ 4 بچوں لے کے گئی ہے۔ غلام حیدر کے بچے ہیں، ہمارے پاکستانی بچے ہیں، ہم جن کے لیے اپنے تمام ایکٹیویٹیز کو شامل کیا ہوا ہے۔ ناظرین، ہمارے جو بھی بیانات ہوتے ہیں، یوٹیوبر ہیں ہمارے ملک کے نیوزر ہیں جو نیوز دیتے ہیں، تمام کے تمام صرف اسی لیے اپنی ویڈیوز میں ہم یہ کہتے ہیں غلام حیدر کے بچوں کو واپس کرایا جائے۔ باقی حکومت سے بھی اپیل کرتے ہیں، اپنی حکومت سے بھی اپیل کرتے ہیں، انڈین حکومت سے بھی اپیل کرتے ہیں تاکہ اس کو ڈپورٹ کر دیں۔ اب یہ بات ہمارے سیما کو پسند نہیں آ رہی۔ اے پی سنگھ نے سب سے پہلے ہمارے دل کو آوازار کیا، ہمیں بے تکلف کیا۔ تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، محترمہ جناب سیما حیدر، ہمارا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہماری آواز صرف ان 4 بچوں کے لیے ہے جن کو تم غیر قانونی طور پر یہاں سے لے کے گئی ہو۔ وہ تمہارے بچے نہیں ہیں، وہ غلام حیدر کے بچے ہیں۔ کہ تم تو ایک مکار اور جھوٹی عورت ہو، تم بدبخت عورت ہو، تم وہ پہلی عورت ہوگی دنیا کے اندر جو اسلام مذہب کو چھوڑ کر تم نے ہندو مذہب اختیار کیا۔ شاید ہی وہ پہلی خاتون ہوگی جو جس نے یہ کام کیا ہو، شاید وہ دنیا کی پہلی عورت یا انسان ہوگی جسے تم نے یہ کام کیا۔ تم ایک مکار اور جھوٹی عورت ہو۔ جس طرح تم نے پاکستان کو مرد آباد کے نعرے لگائے، بہت جلد تم انڈیا کے خلاف کرنے والی ہے یہ کام۔ اور ہم پاکستانی کبھی بھی کسی ملک کے خلاف بات نہیں کرتے، چاہے جو بھی ہو جائے، کیونکہ ہمارا ان کا اپنا ایک ملک ہے، ہمارا اپنا الحمدللہ ایک ملک ہے، اور الحمدللہ یہ وہ ملک ہے جس کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے بنوایا، یعنی یہ رمضان کی اس برکت مہینے میں بنا۔ 14 اگست 1947 کو یہ دنیا کے اندر قائم ہوا، اس کا نقشہ بنا، پوری دنیا نے دیکھا کہ الحمدللہ ایک مسلمانوں کا ملک بنا ہے، اور اس کے امن کے لیے تم بکواس کرتی ہو، اس کو تم اس کے خلاف نعرے بازی کرتی ہو۔ ہمارے دل آوازار نہیں ہوگا؟ کیا ہمارے دل نہیں روئے گا؟ ہم نے تمہارے مذہب تم نے چھوڑ دیا، ہم نے تمہیں بار بار یہ کہا ہے کہ وہ تمہارا رب کا معاملہ ہے، اللہ تمہیں اس کا ضرور تمہیں اس کا عذاب ملے گا، لیکن تم نے جو ہمارے ملک کے بارے میں بات کی ہے وہ ہمیں سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، جو ہمیں باعث بار بار ہمیں تکلیف دے رہی ہے۔ اور جو اے پی سنگھ تمہارا بھائی بنا ہوا ہے، جو تمہاری پرائیویسی کو ظاہر کرتا ہے سب کے سامنے، وہ بار بار تمہیں کہتا ہے ماں بننے والی، ماں بنو چاہے گدھی کچھ بھی بنو، ہمیں اسی سے کوئی غرض نہیں ہے، تم کتیا ہو، کتیا ہی رہو گی ساری عمر۔ کتی کا کام ہوتا ہے بچے دینا، اور تم وہ بچے دینے کے لیے ہو۔ تو جس طرح تم نے اپنے زبان سے کہا ہے کہ پاکستانیوں کو صرف بچے پیدا کرنے کا شوق ہے، محترمہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ بچے پیدا کرتے ہیں تو ہم ان کا خرچہ بھی اٹھاتے ہیں۔ کیا غلام حیدر نے نہیں اٹھایا خرچہ؟ کیا تمہیں نہیں بھیجا وہاں سے خرچہ؟ کیا تمہیں وہ اس اپنے بچوں کا دیکھ بھال نہیں کی؟ وہ تمہارا کام تھا، تمہیں وہاں سے اتنی زیادہ رقم بھیجتا تھا ہر ماہ، تم اپنی یاشیوں میں، اپنے میک اپ میں، اچھے کپڑے پہننے میں، اور اپنے اس یار سے بات کرنے میں، اور تمہیں استعمال کرتی تھی ان پیسوں کو۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ تمہاری اس اونچی ہتھ کنڈوں سے ہم باز آ جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں باز آئیں گے۔ ہم تمہیں اس طرح ایکسپوز کرتے رہیں گے اس وقت تک تم غلام حیدر کے بچوں کو نہ بھیجو پاکستان۔ ہم تم سے یہ بچے لے کے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ غلام حیدر کے بچے نہیں ہمارے پاکستان کے بچے ہیں۔ اس کی ٹھیک ہے وہ باپ ہے، لیکن ہمارا ملک کا خون ہے، بلڈ ہے وہ ہمارا، ہم اس کو لے کے رہیں گے تم سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس وقت تک تم ایکسپوز کرتے رہیں گے جب تک تم اس سے واپس نہ کر دو ہمیں۔ اور کل تم نے جو بکواس کی ہے،
وہ ہمیں آوازار کر دیا تم نے. ہمیں کبھی بھی نہیں کسی کو گالی دینا چاہتے. اے پی سی کے بارے میں ہم کیوں کہتے ہیں اتنا برا؟ کیونکہ اس جیسا جاہل اور کم ظرف انسان ہم نے نہیں دیکھا. کیونکہ اس سے کم ظرف کیا ہو سکتا ہے کہ جو ایک عورت کو استعمال کر رہا ہے، ہمارے ملک کے خلاف بیانات دلا رہا ہے. سب سے پہلے ہمارے لیے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ کی ذات کا کہ ہم نے مسلمان بنایا اللہ پاک نے. اس کے بعد ہمیں ایک ایسے ملک میں پیدا کیا جس کو اسلام پہ بنایا ہے. الحمدللہ پاکستان قائم ہے، قائم رہے گا انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. ساری زندگی ہم لوگ مرتے دم تک اس دنیا کے اندر قائم دیکھنا چاہتے ہیں، اور آخر دنیا تک یہ رہے گا. جب تک یہ دنیا قائم ہے انشاءاللہ تعالی پاکستان رہے گا. تمہارے جاہل پنے سے کچھ نہیں ہونے لگا. ہماری تمہاری کوئی لڑائی نہیں ہے. ہماری صرف لڑائی تمہارے اس بیان کی وجہ سے ہے جو تمہارے اے پی سی نے تمہیں دلایا تھا، جو تم نے اپنے مکاریوں کے ساتھ ہمارے خلاف باتیں کی، ہمارے ملک کے خلاف باتیں کی. تم مسلمانوں کو ذلیل کر رہی ہو. تم مسلمانوں کو کیوں ذلیل کر رہی ہو؟ تمہیں کیا ملتا ہے؟ کیا سکون مل رہا ہے؟ تمہیں نیشنلٹی کبھی نہیں ملے گی. تم جتنا چاہے کر لو، چاہے اے پی سی کیا جتنے بھی قانون دان ہے سب کے سامنے نیچے لٹتی رہو گی نا، تمہیں کبھی نہیں ملے گی نیشنلٹی. وہاں پر وہ کبھی دیں گے نہیں تمہیں نیشنلٹی. تم نے کیسا سوچ لیا کہ ہم تمہیں ایکسپوز کریں کہ تیرے باز آ جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہوگا یہ. ہمیں صرف غرض ہے ان بچوں سے، 4 معصوم بچے جن کی زندگی تم تباہ کر رہی ہو. اور یہ جنگور کا کیا پتا، یہ لنگور کا کیا پتا ہمیں؟ جو گارنٹی ہے تمہارے پاس، یہ کل کو تمہاری بچی کی عمر 10 سال ہو چکی ہے. اس کی عمر کتنی ہے؟ 18 سے 19 سال کی عمر ہے. ٹھیک ہے، 5 سے 6 سال میں یہ بچی جوان ہو جائے گی. اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ تم جیسی بد کردار عورت کا کیا ہوگا؟ تمہیں پتہ ہے تم نے جو بیانات پاکستان کے خلاف دیے ہیں، کیا تمہیں وہ ایکسیپٹ کرے گا پاکستان؟ کیا تم یہاں پہ آؤ گے؟ تمہیں جیل نہیں کرائیں گے ہم لوگ؟ ہمارا صرف مقصد صرف بچوں کو حاصل کرنا ہے. ہمیں واپس مل جائے، ہمیں پاکستانی واپس بچے چاہیے. ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں ہے. اور اے پی سی جاہل ترین انسان ہے جس نے تمہیں صرف استعمال کر رہا ہے. تمہیں استعمال کر کے چھوڑ دے گا. جس طرح ایک کتا چھوڑ دیتا ہے نا ایک کتیا کو، تمہارے ساتھ وہ حشر ہونے والا ہے. تم صرف وہاں پر نیشنلٹی پانے کے لیے، اور تم نے مذہب اختیار کیا ہے. تمہارے ساتھ سونیا بھی آئی ہے، اس نے کیا کہا؟ تمہارے سامنے کہا، اس نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے مذہب چھوڑنے کی، میں مسلمان ہوں، مسلمان رہوں گی. سب سے پہلے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. تم جیسی برکردار عورت کا جاہل ترین عورت ہو. صرف تمہیں ڈانس کرنے کا شوق ہے، کرتی ہو. پاکستان میں تم کرتی تھی، یہاں پہ ذرا کم کرتی تھی، وہاں پہ زیادہ کر رہی ہے. تمہیں اپنے جسم دکھانے کا شوق ہے، دکھاتی رہو. تمہیں کون روکتا ہے؟ نہ یہاں پہ کوئی روکتا تھا نہ وہاں پہ، بلکہ تمہیں پوری چھوٹ مل گئی. تم انڈیا کی فلموں میں کام کرنا چاہتی ہو، کرو جا کے. اگر تمہیں اس سے بھی نہ تمہارا دل راضی ہو نا، تو جناب بلو فلمیں بنایا کرو. بلو، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، بلو فلم بنایا، اس سے زیادہ پیسے کماؤ گے. سمجھ آئی؟ تم ہمیں گالیاں دینے پہ اتر آئی ہو کیونکہ ہم تمہیں ایکسپوز کر رہے ہیں نا. تم بار بار تمہیں کہتے ہیں کہ ہمارا تم سے ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے، ہمارا تم سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. اگر اختلاف ہے ہمارا تو یہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پر تمہیں اے پی سی نے استعمال کیا. یہ تمام تر کام تمہیں اے پی سی نے کرائے ہیں، ہمیں سب کو پتہ ہے. اس جھنگور لنگور منگور کو تم اپنا خاوند مانتی ہو، جس کے سالے کی خود اوقات اتنی نہیں ہے کہ وہ 2 وقت کی روٹی کما سکے چوری کر کر. اس کا پورا خاندان چور ہے، ان لیگل لوگوں کے ڈاکومنٹ بناتا ہے، غیر قانونی وہاں پہ کام کرتا ہے. کیا تم بھول گئی ہو؟ کیسے آدھار کارڈ بنانے کی کوشش کی؟ تمہارے مکاریاں سب کے سامنے ہیں، اور تم اب ہمارے یوٹیوبروں کو سب کو گالیاں دینی شروع ہو گئی تھی. تو تم برکردار عورت ہو، برکردار ہی رہو گی. تم کبھی بھی ایک امن نہیں پہنچا سکتی. تم کیا سمجھے تم ان کے لیے بہتر ہو؟ نہیں، تم ان کے لیے بھی عذاب بننے والی ہو. ان قریب تم نے یہ اپنا پروپیگنڈا سب کے سامنے ظاہر کر دینا ہے. تمہاری نہ اوقات جہاں کی رہی نہ تم ادھر کی رہی. تم برباد ہو چکی ہو. تمہارا کوئی بھی مذہب نہیں رہا. تم اتنے وہاں پہ ہندوؤں پہ رسم مناتی ہو، وہ شاید وہ ہندو والوں کو بھی پسند نہ ہو. وہاں کے لوگ مقامی لوگ عورتیں بھول چکی ہیں، تم مناتی ہو. اور تم کہتی میری بچپن سے خواہش تھی بتوں کی پوجا کرنی. کرتی رہو. تم تو بچپن تھی ہندو،
تو پھر اس کا مطلب یہی ظاہر ہوتا ہے تمہارا خواب تھا، دیکھو کرو بتوں کی پوجا۔ تم یہ بات اس لیے کہتے ہو تاکہ ہم ان کے خلاف میں بات کریں۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم مذہب کے کسی مذہب کے کو برا نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ ہر انسان کا اپنا دھرم اپنا اختیار استعمال کر سکتا ہے، وہ ذاتی کرے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو بھی جہاں کی عبادت کرنا چاہتا ہے کرے، ہمیں کچھ مسئلہ نہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم تم طرح جاہل نہیں ہیں، ہم تمہیں بار بار کہتے ہیں ہم تمہاری طرح جاہل نہیں ہیں۔ ہم تمہیں اس وقت تک سوچ کرتے رہیں گے جب تک تم پاکستانی بچوں کو نہ بھیج دو یہاں پر۔ ہمارے تم آؤ نہ ہو، تم تو گدھی کھوتی ہو، اور جس جھنگور کے ساتھ تم رہنا چاہتی ہو رہو، وہ جھنگور اس کی اوقات نہیں ہے اتنی کہ وہ ہمارے برابری کر سکے۔ اس گدھے جیسے شکل کو، بندر کو تم پاکستان کا جوائی بنانا چاہتی ہو، کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ تم جیسی جاہل عورتوں کے ساتھ ایسے ہی رہوں گا۔ ناظرین، میں اس کو اسی طرح کہتا رہوں گا آخری دم تک۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔